مصطفیٰ کمال نے ہمارے نانا سے کہا کہ بھائی آپ کے 2 لڑکے ہیں اور ان کو فوج میں بھرتی کریں. تو نانا نے ہمارے کہا کہ بھائی میں تو ترکی نہیں ہوں، وہاں ہندوستان سے جانے والوں کو ہندی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا میں ہندی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے. وہ انہوں نے ان کو نکالا، اور وہ انہوں نے وہاں سے پھر 1920 میں وہ واپس ہندوستان آئے. ہندوستان آنے کا مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں آئے. پھر بمبئی سے وہ قصور پہنچے، اور قصور پہنچ کے وہاں انہوں نے اپنی جو ورثے کی جائیداد تھی وہ لی وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم. اکمل شاداب گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک اور خاص انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے مہمان ہیں جناب رشاد محمود صاحب. الف سے ارشاد نہیں بلکہ رشاد محمود. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت یہ 92 برس کی عمر ہے ان کی، 92 ایئرس. اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ رائٹرز بھی ہیں، اور ان کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. ایک مارکسزم اور آج کی دنیا. یہ کتاب جو ہے یہ بیسیکلی ان کے مضامین ہے جو بدلتی دنیا ایک میگزین میں شائع ہوتے رہے، اور بعد میں اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا. اور دوسری ان کی کتاب حالیہ دنوں میں آئی ہے، یہ ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اور باقی یہ ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں ایک تاریخ سموئے ہوئے ہیں. یہ بمبئی میں پیدا ہوئے، اور ان کے والدین کا جو تعلق تھا وہ سورت سے تھا. جو باقی گفتگو ہے اگر ہم ان کے تعارف میں پڑ گئے تو وہی اسی پہ بات کافی کی جا سکتی ہے. تو آئیے رشاد صاحب سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ، خیریت سے ہیں؟ جی ہاں. تو ذرا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ، میں بتا ہی چکا ہوں لیکن آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے والدین کا تعلق کہاں سے تھا؟ میں بمبئی میں پیدا ہوا. بمبئی میں عموماً آبادی جو ہے وہاں کے مقامی نہیں ہیں. بمبئی ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا مچھیروں کا، اور مچھیرے جو تھے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ بمبئی کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. اور جب اس کو آباد کیا گیا تو نہ صرف پورے بر صغیر سے لوگ وہاں آئے ہیں مختلف قومیتوں کے، بلکہ دنیا بھر کے لوگ وہاں مسلسل 1 صدی سے زیادہ عرصے سے وہاں آتے رہے. دنیا بھر سے آنے والوں کا سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں سے بھی جو نکالا جاتا تھا وہ بمبئی میں آتا تھا. مثلا یہ ہے کہ بوری فرقہ ہے، وہ یمن سے ان کا انخلا ہوا، تو وہ سارا کاروباری طبقہ بوری بمبئی میں ہے. آغا خانی وہ ایران سے یا دوسرے علاقوں سے نکالے گئے، وہ وہاں آباد ہوئے. پارسی وہ وہاں، مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا سے. تو بمبئی کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نیچر میں سیکولر ہے. نہ صرف یہ کہ سیکولر ہے بلکہ شروع سے ایک رواداری کا اور محبت کا وہ ہے. ہمارے والد جو اصل میں ہے سورت کے اور گجرات کے، اور وہاں بندرگاہ ہونے کی وجہ سے سورت بمبئی سے پہلے وہاں جو بھی تجارت پیشہ تھے، وہ چاہے مسلمان ہوں، آغا خانی ہوں، بوری ہو، وہ سب بمبئی میں ایک اشتراک کے ساتھ ان کا رہنا اور ان کا کاروبار کرنا ہوتا تھا. اور ان کا تعلق چونکہ تجارتی ہمارے والد کا تھا تو یہ یہاں سے دوسرے علاقوں میں بھی جا کے آباد، جیسے ساؤتھ افریقہ میں ہمارے والد نے اپنی زندگی گزاری، تھے گجراتی، اور ساؤتھ افریقہ میں اب بھی ایک صوبہ ہے ناٹال، وہ وہاں پر زیادہ تر صورتی برادری اب بھی آباد ہے، اور وہ تجارت پیشہ، ہمارے والد تجارت پیشہ تھے، اور وہاں اسی کے سلسلے میں وہ وہاں مقیم رہے. لیکن جب واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے سورت
میں اپنے آپ کو آباد کرنے کے بجائے، چونکہ بمبئی اس سے بڑا تجارتی مرکز بن چکا تھا، تو وہ بمبئی میں انہوں نے یہ رہائش اختیار کیا، اور وہاں پھر ہماری والدہ سے ان کی شادی ہوئی۔ اب ہمارے والد تو کہاں سے آئے، کہاں آباد ہوئے، کیسے آباد ہوئے، تو ہمارے والد کی زبان گجراتی تھی، ہماری والدہ جو تھی وہ ترکی سے آئی تھی۔ ترکی میں برسا ایک جگہ ہے استنبول کے ساتھ، وہاں کا ایک علاقہ ہے تاحال، اب بھی ہے، وہاں مسجدیں ہیں، یہ ہے، تو وہاں سے ترکی سے آئیں یہاں، غالباً 1920 کی بات ہے، اور وہ ترکی سے یہاں آئی۔ اس کی بھی ایک پس منظر ہے اس کا، جو مجھ کو خلافت کی تاریخ سے اور اس کے واقعات سے وابستہ کرتا ہے۔ چونکہ پہلے آمد و رفت میں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں تھی اور وہ خلافت کا دور تھا، تو یہاں سے یا دوسرے ممالک سے جو بھی مسلمان اس کو ترکی کو اپنا ایک مرکز تصور کرتے تھے، تو وہاں ہمارے نانا جو ہے وہ پنجاب سے قصور کے تھے، اور وہ وہاں جا کے آباد ہوئے، عالم تھے، اور قصور کی ایک مذہبی تمام مسجدیں اب بھی انہی کے خاندان کے لوگوں سے اور ان کے وہاں نام سے بھی منسوب ہے، قصور کے محلے۔ تو نانا ہمارے 1920 میں جب واپس آئے، اس سے بھی کافی طویل کئی عرصوں پہلے وہ ترکی چلے گئے تھے، حج کرنے گئے تھے، وہاں سے وہ ترکی چلے گئے تھے اور ترکی ہی میں آباد ہوئے۔ وہیں انہوں نے ایک ترک عورت سے جو ہماری نانی تھی ان سے شادی کی اور وہاں مسجد کے پیشوام رہے۔ لیکن 1920 کا عرصہ جو تھا وہ خلافت کے زوال کا دور تھا، اور ہماری والدہ جو ذکر کرتی ہیں تو وہ خلافت کا اور اس دور سے وابستگی کے واقعات کا، تو وہ مصطفیٰ کمال کو چونکہ خود مذہبی اس سے تھیں اور اس وقت ٹین ایجرس تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ مصطفیٰ کمال سے ہم لوگ بہت دہشت زدہ تھے اور اس کے کارندے آ کے ہمارے برقعوں کو کاٹ دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ مصطفیٰ کمال نے کیا جب یہ دور آ رہا تھا تو اس دور میں انہوں نے ہمارے نانا سے کہا کہ بھئی آپ کے 2 لڑکے ہیں اور ان کو فوج میں بھرتی کریں، اور یہاں ہر ایک پہ لازم ہے ہمیں۔ تو نانا نے ہمارے کہا کہ بھئی میں تو ترکی نہیں ہوں، وہاں ہندوستان سے جانے والوں کو ہندی کہا جاتا تھا، اور انہوں نے کہا میں ہندی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پھر یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ انہوں نے ان کو نکالا، اور وہ انہوں نے وہاں سے پھر 1920 میں وہ واپس ہندوستان آئے۔ ہندوستان آنے کا مطلب یہ ہے کہ بمبئی میں آئے، پھر بمبئی سے وہ قصور پہنچے، قصور پہنچ کے وہاں انہوں نے اپنی جو ورثے کی جائیداد تھی وہ لی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قصور میں چونکہ ان کے 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے تو وہ وہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے وہاں کے ماحول سے، معاشرے سے، وہ وہاں سے پھر واپس انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جاتے ہیں۔ تو اب بھی جب قصور میں ہم گئے تھے اور ملاقات کی تھی تو کہنے کہ بھئی بہت اچھی جائیدادیں تھیں، اور اس میں تھی پوری مین شہر کے اندر تھی پرانے، اور وہ بیچ باچ کے وہ یہاں سے واپس بمبئی گئے، اور چونکہ وہ مذہبی عالم تھے، پیشوام ترکی میں بھی رہ چکے تھے، تو بمبئی میں بھی آ کے انہوں نے وہاں ایک ناریل باڑی کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں قبرستان بھی ہے، مسجد بھی ہے، وہاں انہوں نے امامت کی اور وہیں پھر وہ دفن ہوئے۔ تو وہاں بمبئی میں آ کے پھر واپس ان کا ترکی جانے کا پروگرام ہے وہ ختم ہو گیا، اور یہ وہیں پہ پھر جب ہمارے نانا کا انتقال ہو گیا تو ہمارے جو ننیال کا خاندان تھا ان کے والے وارث ہمارے ماموں بنے، اور ماموں نے ہمارے والدہ کی شادی اس سے کرا دی۔ اچھا، چونکہ بمبئی میں ایک مزاج سیکولر تھا تو وہاں یہ نہیں تھا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہماری والدہ
ترک تھیں، ہمارے والد گجراتی تھے، ہمارے نانا پنجابی تھے، اسی صورت سے اور مختلف قومیتیں ایک دوسرے میں گڈ مکس تھیں، تو وہاں ہماری پیدائش ہوئی۔ تو آپ نے یہ اختصار سے مجھ سے پوچھا، تو یہ جو کتاب میں ہمارے نظریات یا خیالات میں لیں گے تو وہ کہیں سے اختراع کیے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمارے جینس میں ہے اور ہمیں ورثے میں ملے ہوئے ہیں۔